ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعد از حمد و سلام، معزز و محترم سامعین کرام، فہم دین کورس کا آج ہمارا چوتھا روز ہے، اور اس سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع مآخذ شرع یعنی سورسز آف شریعہ ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مآخذ شرع سے مراد کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کون کون سے ماخذ ہیں جنہیں بیسک سورسز آف شریعہ کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس کون کون سی دلیلیں ہیں اور کون کون سے ہمارے پاس ذرائع ہیں۔ بنیادی طور پر ماخذ انگلش میں سورس کہا جاتا ہے۔ سورس مطلب ذریعہ، جہاں سے کوئی چیز اخذ کی جاتی ہے، اور شرع کہتے ہیں قانون کو، شرع کہتے ہیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس پر ایک مسلمان عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو مآخذ شرع سے مراد کیا ہے؟ مآخذ شرع سے مراد آسان طور پہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہم اسلامی قانون کو کس انداز میں ترتیب دے سکتے ہیں۔ ہم نے اسلامی قانون بنانا ہے، ایک مسئلہ ہے ہمارے سامنے آیا، ہم نے دیکھنا ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ ہم کہاں سے اس مسئلے کا حکم تلاش کریں گے؟ اب جن جن سورسز سے ہم اس کا حکم تلاش کر سکتے ہیں، ان سورسز کو مآخذ شرع کہا جاتا ہے۔ یعنی سورسز ہیں یہ شریعت کے، اور یہ کتنے ہیں؟ بنیادی مآخذ شرع جو ہیں یہ 4 ہیں، جن پر اکثریت کا اتفاق ہے، جن میں سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد سنت، اور سنت کے بعد تیسرے نمبر پہ اجماع، اور چوتھے نمبر پہ قیاس۔ ہم بالترتیب ایک ایک کی وضاحت کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مآخذ شرع ہیں، کیا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہمارے سامنے کوئی مثال یا کوئی اگزامپل موجود ہے؟ تو اس کے لیے آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک حدیث پاک جو ہے وہ آپ کے سامنے نمایاں ہے، جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا معروف واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، تو یمن کی طرف بھیج کر فرمایا تھا کیف تقضی ان عرض علیک قضاء، اگر آپ کے سامنے کوئی مقدمہ آئے آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ آپ کے پاس کیا سورس ہوگا فیصلہ کرنے کے لیے؟ حضرت معاذ نے کیا فرمایا؟ عرض کی قال اقضی بکتاب اللہ، حضور میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ اللہ کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید۔ پہلا سورس ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائلاگ ہے، مکالمہ ہے۔ انہوں نے پہلا سورس، حضور نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال کیا، قال فَإِن لَّمْ تَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر اللہ کی کتاب میں تمہیں اس چیز کے بارے میں وہ فیصلہ نہ مل سکے یا اس چیز کا حکم دریافت نہ ہو سکے، پھر کیا کرو گے؟ قال اقضی بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے عرض کی حضور اگر بالفرض مجھے قرآن کریم سے اس مسئلے کا حل معلوم نہیں ہو سکے گا، میں آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، فَإِن لَّمْ تَجِدْهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، اگر اللہ کے رسول کی سنت میں بھی تمہیں اس کا جو ہے وہ حل نہ مل سکے پھر کیا کرو گے؟ قال اجتہد رأیی،
حضور میں اپنی رائے کے مطابق اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا، میں دیکھوں گا کہ اس مسئلے کا حل نہ قرآن میں مل سکا بظاہر فی الوقت، نہ اس مسئلے کا حل مجھے بظاہر آپ کی سنت میں مل سکا۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں خود غور و فکر کروں گا کہ اللہ نے مجھے عقل، اللہ نے مجھے شعور عطا کیا ہے، میں قرآن اور آپ کے فرمان کی روشنی میں غور و فکر کرتے ہوئے کسی ایک نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں، حضرت معاذ خود کہتے ہیں فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ میرے سینے پہ مارا، جیسے کسی کو شاباشی نہیں دیتے، اور پھر فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دے دی ہے جس پر اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ یعنی گویا آپ نے اس پہ حوصلہ افزائی کی۔ اور یہ روایت جو ہے، اگر آپ دیکھیں اس روایت کو، ایسا نہیں ہے کہ یہ روایت صرف ایک کتاب میں ہے، یا آپ کہیں جی کہ یہ روایت کوئی غیر معروف روایت ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے سرچ کر رہا ہوں، مسند ابو داؤد الطیالسی، یہ ایک کتاب ہے 204 ہجری کی، اس کے اندر یہ روایت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ کتاب ہے 235 ہجری میں مصنف کا جو ہے وہ تاریخ وفات ہے، اس کے اندر مسند امام محمد بن حنبل، اس کے بعد المنتخب من مسند عبد بن حمید، پھر سنن دارمی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، شرح مشکل الاثار، المعجم الکبیر للطبرانی، سنن الصغیر للبیہقی، سنن الکبریٰ، معرفت السنن والآثار، جامع و بیان العلم و فضلہ۔ مطلب اتنی احادیث کی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور ہر دور کے اندر اس روایت کو قبول حاصل رہا ہے۔ تو یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ دیکھیں، اگر تو صرف قرآن اور صرف سنت کافی ہوتی قانون کو اخذ کرنے کے لیے، تو صحابی کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اور اگر صحابی نے کہہ بھی دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہ کرتے۔ اس سے ہمارے سامنے یہ چیز کلیئر ہوئی کہ ماخذ شرع میں کم از کم جو ہے وہ صرف یہ دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ اور بھی ہیں۔ اچھا، اس کی مزید ہم دلیلیں دیکھتے ہیں، مزید دلائل کی طرف آتے ہیں۔ یہ ویسے تو بے شمار اس کے دلائل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہاں پہ صرف یہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر کے اصل جو طریقہ ہمارا موضوع ہے اس کی طرف آؤں گا۔ یہ ایک چیپٹر ہے، فصل تعویل ما روی عن الصحابۃ من الاخذ بالرأی، یہ آپ کے سامنے عربی میں لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مرویات یا صحابہ کرام کے اپنے اقوال جہاں پہ انہوں نے قرآن اور سنت میں حکم کی عدم موجودگی کے سبب اپنی رائے کے ساتھ فیصلہ کیا، اور اس میں کس کس صحابی کا جو ہے وہ عمل ہے۔ اس میں یہ فی کتاب عمر ابن الخطاب الی شریح، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے ایک قاضی تھے، جج تھے، جسٹس تھے، قاضی شریح، ان کی طرف خط لکھا تھا، اذا وجدت شیئا فی کتاب اللہ فاقض بہ ولا تلتفت الی غیرہ، اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں اللہ کی کتاب میں فیصلہ مل جائے فوراً فیصلہ کر دو، کسی اور چیز کی طرف نہ دیکھو۔ اور فرمایا وَإِنْ أَتَاكَ شَيْءٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِمَا سَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ میں نہیں ہے تو کس سے فیصلہ کرنا ہے؟ سارے بولے نا، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو ویسے معلوم ہو جانا چاہیے۔ اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو کیسے فیصلہ کرنا ہے؟ سنت رسول سے۔ فرمایا فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَسُنَّ رسول اللہ، نہ کتاب اللہ میں ہے نہ رسول اللہ کی سنت میں ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب جو صحابی رسول ہیں، اپنے دور کے ایک جسٹس کو، ایک قاضی کو لیٹر لکھ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فَقْضِ بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، پھر فیصلہ کر دو جس پر تمام لوگ جمع ہو جائیں، تمام لوگ جس پر متفق ہو جائیں، جس چیز کو اختیار کر لیں اس کے مطابق فیصلہ کر دو۔ وَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ،
نہ کتاب اللہ میں ہے، نہ سنت رسول میں ہے، اور نہ ہی تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں نہ ان کا طریقہ تمہارے سامنے ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِن شِئْتَ أَن تَجْتَهِدَ رَأْيَكَ فَتَقَدَّمْ، اگر تو تم یہ چاہو کہ اپنی رائے کے مطابق اجتہاد کرو یا اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرو تو ٹھیک ہے، کر گزرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن شِئْتَ أَن تَتَأَخَّرْ فَتَأَخَّرْ، اور اگر تم چاہو کہ اس کو مؤخر کر دو جب تک کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہ آ جائے تو اس کو مؤخر کر دو، اس کو تھوڑا سا التوا کا شکار کیے رکھو۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا خط ہے، یہ ایک چیز۔ اس کے بعد طریقۃ ابی بکر، سامنے لکھا آ رہا طریقۃ ابی بکر و عمر فی الحکم علی ما یرد علیہما، حضرت عمر کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ اس کا بھی لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ ان کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا، کتاب اللہ میں دیکھتے تھے، کوئی فیصلے کرنے کے لیے وہاں مل جاتا ٹھیک، سنت رسول میں نہیں تو پھر باہمی مشاورت سے اس چیز کا فیصلہ کر لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آگے دیکھیں، اگر ہم اس کا پیج نمبر جو ہے 50 کو کرتے ہیں، طریقہ تو ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود کا طریقہ کار کیا تھا وہ بھی یہاں پہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں حال عبداللہ بن مسعود، پھر اس میں حال عبداللہ ابن عباس، یہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا طریقہ کار کیا تھا، حضرت ابی بن کعب کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو مطلب یہ کہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ صرف اور صرف قرآن یا حدیث جو ہے وہ اسی کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کے لیے نہیں غور و خوض کی جائے گی، بلکہ اگر بظاہر وہاں سے کوئی چیز نہیں ملتی تو اور بھی سورسز ہیں جن کی طرف جایا جا سکتا ہے، اس میں شرعی طور پہ اجازت موجود ہے۔ اب آتے ہیں یہ قرآن کی جانب، ہم آغاز کرتے ہیں قرآن سے، اور اس سے ہم قرآن سے شروع کرتے کرتے ہم آگے انشاءاللہ قیاس تک جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کی تعریف کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ الکتاب المنزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ یہاں اس کی تعریف بھی عربی میں بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ شو ہو رہی ہوگی۔ ہوا کلام اللہ المنزل علی رسول اللہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ قرآن کی پوری تعریف ہے، پوری ڈیفینیشن ہے، مطلب وہ کتاب کہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول پر نازل شدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیفوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جب یہ پہنچا ہے تو کسی ایک یا دو بندوں نے روایت نہیں کیا قرآن کی آیتوں کو، بلکہ کثیر تعداد میں جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہے، ان کثیر تعداد نے جو ہے وہ اسے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی ڈیفینیشن، یہ ہے قرآن کی تعریف، اور اس کے اوپر جو چیز پورا اترے گی اسے ہم کہتے ہیں جی کہ یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر بہت کم احکام ایسے ہیں جو تفصیل سے، جو ڈیٹیلڈ انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ وراثت کے احکام ہیں، تفصیل سے بیان ہیں، نکاح طلاق کے کچھ مسائل ہیں جو تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر احکام قرآن پاک کے ایسے ہیں قرآن پاک میں کہ جن کی تفصیلات درج نہیں ہیں، جن کے اندر اجمال ہے، اختصار ہے، تشریح آپ کو نہیں ملے گی۔ اقیم الصلاۃ کا حکم تو ہوگا، نماز قائم کرو، لیکن کیسے قائم کرنی ہے یہ قرآن کے اندر طریقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، کیسے ادا کرنی ہے، کتنے % ادا کرنی ہے، کون کون سی شرائط ہیں، کس کس مال پہ کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ آپ کو قرآن سے طریقہ نہیں ملے گا۔ یعنی مختصر اجمال ہے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹنا ہے تو کہاں سے کاٹنا ہے، کتنے مال کی چوری ہو تو ہاتھ کاٹا جائے، کیا بس بندہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، یا کوئی گواہ بھی ضروری ہوں گے، یا
حالات و واقعات کو بھی دیکھا جائے گا کہ چوری کر رہا ہے عادتاً چور ہے یا ویسے کسی مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنے کے جو مسائل ہیں یہ آپ کو قرآن سے نہیں ملیں گے۔ اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی جانب، حضور کی سنت کی جانب۔ قرآن میں کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اب سود کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، کون کون سی چیزیں اس کے تحت آتی ہیں، یہ آپ کو قرآن کے اندر اس طرح واضح طور پہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اس کے لیے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جانب۔ اب آگے چلتے ہیں، جب ہم نے یہاں تک دیکھ لیا کہ قرآن کے اندر، قرآن حتمی سورس ہے، سب کے نزدیک ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں لیکن وہ اجمال کے ساتھ ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اختصار کے ساتھ ہیں۔ تو اب ہم نے جانا ہے سنت کی طرف جو کہ دوسرا سورس ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ ہمارے پاس جو سورس بنتا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس سب سے پہلے دلائل کیا ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا یہ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، یہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی کیا گیا ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک عادت تھی، حضور گفتگو کرتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو لکھ لیا کرتے تھے اور اکثر لکھا کرتے تھے۔ وہ کسی نے انہیں دیکھا، ان کا یار آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔ وہ مشورہ دیا گیا کہ جناب کبھی حضور جو ہے وہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ہنسی مزاح کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے ماحول میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں اس مشورے کے بعد میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اب میں نہیں لکھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، میں بیٹھا سن رہا ہوں، گفتگو کا اختتام ہوا، فرمایا عبداللہ پہلے تم لکھا کرتے تھے، آج لکھ نہیں رہے۔ عرض کی حضور وہ میرے کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا کہ ہر بات تھوڑی لکھی جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اکتب، لکھا کرو، فواللہ ما یخرج منہ الا حق، خدا کی قسم اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ کہ اگر میں غصے میں بھی ہوں پھر بھی حق ہی نکلتا ہے، ہنسی مذاق کے موڈ میں ہوں پھر بھی حق ہی صادر ہوتا ہے، لکھ لیا کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت سورس ہے۔ قرآن میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں اسے قبول کر لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، سنت۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ سنت کی دلیل ہے۔ آج کے دور میں کئی لوگ اس بات کے اوپر بحث کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ آپ کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب جب ہمارے پاس قرآن ہے تو پھر ہم قرآن کی ہی بات کیوں نہ کریں، سنت کی بات کیوں کرتے ہیں، اور ہمیں سنت کی جانب نہیں جانا چاہیے۔ اور بعض اوقات تو ایسے لاجیکلی بات کرتے ہیں کہ اگلا بندہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار ہاں بات تو بندہ ٹھیک ہی کر رہا ہوگا، لیکن وہ پھر کم علمی کی بنا پہ ایسا سوچ سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ جیسے کہ یہ بھی پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے، یار دیکھیں قرآن ہے نا، ہمارے مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر ہیں، لیکن قرآن پر سب کا اتفاق ہے کہ قرآن کی ساری آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، ساری جو ہے وہ مصدقہ ہیں، اتھینٹک ہیں۔ لیکن جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ حدیث جو ہے وہ موضوع ہے، کچھ کہتے ہیں جی یہ حدیث جو ہے جو یہ خبر واحد ہے، مطلب مختلف کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ حدیث کے بارے میں اختلاف ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم جس کے بارے میں اختلاف ہے اسے چھوڑ دیں اور جس پر اتفاق ہے اس کے اوپر عمل کر لیں۔ اور بندہ بھی کہتا ہے یار بات تو ٹھیک ہے کہ ہاں جس پر سارے متفق ہیں اسی کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن ایسا درست نہیں ہے، کیونکہ
دیکھیں اگر ہمارے پاس قرآن ہے نا سورس، ہم کہتے ہیں قرآن اتھینٹک ہے، قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر آپ حدیث کی حیثیت کو مشکوک بنائیں گے تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ قرآن کیسے اتھینٹک ہے۔ قرآن بھی تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بیان کیا ہے نا، قرآن بھی تو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے نا۔ قرآن وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، حضور کے صحابہ نے پہنچایا ہے۔ اور یہ کہنا کہ صرف قرآن کے اوپر عمل کافی ہے، حدیث کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اتنی چیزیں ہیں جن کے احکام ہیں، آپ نے اس کی تفصیل، اس کی تشریح تلاش کرنی ہوگی، آپ کو کتاب اللہ کی طرف، کتاب اللہ سے ہٹ کے سنت کی جانب جانا پڑے گا، سنت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو یہ چند دلائل ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اچھا پھر جو ہے کچھ ہمارے دوست جو ہیں نا وہ یہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھ دیتے ہیں جی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کے بارے میں کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ اب اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نازل کی آپ پر کتاب جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ تو اب بات یہ ہے، ٹھیک ہے بالکل ایسی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جی، یہ سورۃ النحل کی 16ویں پارے میں ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ جب قرآن کہتا ہے ہر چیز موجود ہے، قرآن کے اندر تفصیل موجود ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی قرآن کے اندر تفصیل نہیں ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن کے اندر اختصار ہے، قرآن کے اندر اس چیز کا حکم نہیں ملے گا؟ بالکل موجود ہے، قرآن تبیان ہے، کوئی اس سے انکار نہیں۔ لیکن قرآن تبیان میں اس لیے استعمال کروں گا، یہ آپ اس کا معنی ذہن میں رکھیں کہ تبیان کا مطلب ہے وضاحت جس میں تفصیل ہو۔ بھئی قرآن تبیان ہے، ہر چیز کی تبیان ہے، لیکن میرے حق میں ہے، آپ کے حق میں ہے، کس کے حق میں تبیان ہے یہ بھی قرآن نے ہی بتایا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ بھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی جانب اس ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیں، لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں۔ مطلب قرآن تبیان ہے، وہ کس کے حق میں ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، وہ میرے اور آپ کے حق میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، میں ایک مثال صرف رکھوں گا، ایک آیت ہے قرآن پاک کی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، صلاۃ وسطیٰ کی۔ اب میں آپ سے پوچھوں درمیانی نماز کون سی ہے جی؟ عصر کی۔ کیا صحابہ کرام کو اس کا علم نہیں تھا کہ صلاۃ وسطیٰ درمیان کو کہتے ہیں، وسطیٰ تو درمیانی نماز عصر ہی ہوگی؟ پھر بھی انہوں نے سوال کیا حضور سے کہ شاید کوئی اور وضاحت ہو، حضور صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ قرآن لکھا ہوا موجود تھا اپنا ذاتی، جو انہوں نے خود آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ آج بھی کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، وہ خطاطی کرتے رہتے ہیں، اپنے پاس قرآن پاک کا نسخہ لکھتے رہتے ہیں جتنا لکھ پائیں۔ صحابہ کرام تو باقاعدہ لکھا کرتے تھے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نسخہ ہے نا، اس وقت جو تھا اس میں لکھا گیا، محدثین نے لکھا کہ حضرت عائشہ نے تلاوت کرتے کرتے لکھتے لکھتے حضور سے پوچھا، حضور یہ صلاۃ وسطیٰ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ صلاۃ العصر، یہ عصر کی نماز ہے۔ حضرت عائشہ نے اسی جگہ پہ نا ایرو سا لگا کر آگے لکھ دیا وَهِيَ صلاۃ العصر، اور یہ عصر کی نماز ہے۔ مطلب صلاۃ وسطیٰ مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ درمیان، لیکن صحابہ کو نہیں علم ہوگا، لیکن وہ پھر بھی سوال کرتے تھے کہ شاید کوئی اور چیز ہو، شاید کوئی اور حکمت کا پہلو ہو۔ تو مطلب قرآن تبیان ہے، لیکن وہ میرے اور آپ کے حق میں نہیں ہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے۔ جو حضور نے قرآن کی وضاحت ہمارے سامنے رکھ دی، ہمارے لیے وہی وضاحت جو ہے وہ قابل قبول اور ایکسیپٹیبل ہے۔ تو یہ تو تھے سنت کے دلائل۔
اب ہم ایک اور بات دیکھ لیتے ہیں کہ سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے، سنت کی تعریف کیا ہے۔ جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں یا جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں باریک سا فرق ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے جاننا۔ آپ اس کو سنت اور حدیث کو ایک دوسرے کا ہم معنی کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں یا حدیث کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کی جو تعریف ہے وہ بھی شاید اس قدر جامع نہیں ہے جس قدر جامع اس کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے۔ اس کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، حضور کی گفتگو، حضور کے باتیں، انہیں بھی حدیث کہا جاتا ہے، انہیں بھی سنت کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھا گیا اور آپ نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا، یا آپ نے خود سے کوئی جملہ ارشاد فرمایا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حدیث۔ ایک اگلا اس سے مرحلہ ہوتا ہے حدیث کا کہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، پرفارم کر کے دکھایا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جملہ اتنا سا ہے، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، اور اس کے بعد آپ نے پوری نماز پڑھ کے دکھا دی۔ اب اس میں کہا کچھ نہیں گیا لیکن عمل ہو رہا ہے، پریکٹیکل ہو رہا ہے، تو یہ بھی حدیث کی قسم میں آ جائے گا، یہ بھی سنت کی قسم میں آ جائے گا۔ اس سے اگلا تیسرا درجہ ہے سنت کا، وہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور وہ درجہ یہ ہے، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری یا سنت تقریری۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر کوئی بات پیش کی، کوئی ویسے گفتگو ہو رہی تھی، کسی نے کوئی بات کر دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر خاموشی اختیار کی، اس کو رد نہیں کیا، اس بات کا انکار نہیں کیا۔ اب یہ بھی سنت اور حدیث کی کیٹیگری میں آ جائے گا، کیونکہ اگر وہ بات، وہ عمل، وہ جملہ غلط ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس سے منع فرما دیتے۔ کسی عمل کو کرتے ہوئے دیکھ کر حضور کا خاموش رہنا بھی سنت بنا دیتا ہے، یہ بھی سنت کی قسم ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن اور سنت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگلا مرحلہ ہمارے پاس آتا ہے جی اجماع کا۔ اجماع کا لفظی معنی عزم یا پختہ ارادہ ہے، اور اصطلاحی طور پر کہتے ہیں تمام لوگوں کا عزم کرتے ہوئے پختہ ارادے کے ساتھ کسی بات پر متفق ہو جانا، یہ اجماع کہلاتا ہے۔ اور اس حوالے سے اس کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت اسلامیہ کے مجتہدین کا کسی شرعی حکم پر متفق ہونا، کسی شرعی حکم پر اتفاق کر لینا، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اگر آپ دور صحابہ سے دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اس کے دلائل کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ہدایت آ چکی ہے پھر بھی مخالفت کر رہا ہے، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا، مومنین یعنی جماعت کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا، نولیہ ما تولیٰ، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف اس نے اپنا رخ پھیرا، اور ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے۔ تو اس سے مفسرین کرام نے بتایا کہ یہ جو ہے نا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے علاوہ کسی دوسرے کی پیروی کو جہنم میں لے جانے والا عمل قرار دیا ہے۔ گویا اگر مومنین کی پیروی کی جائے گی تو یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور یہی تو اجماع ہے کہ جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ متفقہ طور پہ کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب اس کی میں آپ کو چند مثالیں سمجھا دیتا ہوں آسان طور پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بھی اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہ کیوں نہیں کیا گیا، ممکن ہی نہیں تھا۔ ممکن کیوں نہیں تھا؟ قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری سانس تک بھی نازل ہو سکتا تھا،
نازل ہو سکتا تھا، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں نازل ہو سکتا تھا، اور آپ کے وصال سے پہلے کچھ عرصے تک نازل ہوتا بھی رہا ہے۔ تو جب معلوم ہی نہیں تھا، کیونکہ موت کا جو ہے وہ معین تو نہیں ہوتا وقت، جب معلوم ہی نہیں تھا کہ کب قرآن نازل ہو جائے اور کتنی مقدار میں نازل ہو جائے، تو اس سے پہلے اسے کتابی شکل میں بنا لیا جاتا، جبکہ ترتیب بھی نہیں تھی کہ اب ترتیب موجودہ جو ہے اس میں تو سورہ فاتحہ پہلے نمبر پہ ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لگوائی ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ جو وحی آئی تھی وہ سورۃ العلق کی آیات تھی۔ تو آپ ایک کتاب بنا رہے ہوں، آپ اس کتاب میں جب کریں گے، اس کو جلد میں لے کے آئیں گے، تو آپ ترتیب کے ساتھ ہی چلیں گے تو پھر ہی اس کو جلد بندی میں لے کے آنا ممکن ہے، ادروائز اس کو لانا ممکن نہیں ہے۔ تو حضور کے دور میں قرآن کو جمع اگر ایک کتابی شکل میں نہیں اکٹھا کیا گیا، لکھا ہوا موجود تھا، ہر فرد کے پاس اپنا اپنا منفرد طور پہ تھا، یاد بھی تھا، حفظ بھی تھا، لیکن ایک کتابی شکل میں ان ون بک شیپ موجود نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ اس جمع قرآن پر تمام صحابہ نے اتفاق کیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی کا اعتراض تھا تو بٹھا کر اس کا اعتراض دور کر دیا گیا۔ تو آج یہ قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے ایک کتابی شکل میں، کوئی قرآن کی آیت نہیں، کوئی حدیث پاک سے نہیں، بلکہ جب حضرت عمر نے ہی مشورہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کو جمع کریں، ایک کتابی شکل میں بنائیں۔ وقت کے خلیفہ ابوبکر صدیق نے یہی سوال کیا تھا کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں کیسے کر دوں؟ انہوں نے کہا حضرت اس میں بھلائی ہے امت کی، اور سمجھاتے رہے، بار بار عرض کرتے رہے، بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضامند ہو گئے، ایگری ہو گئے، مان گئے، اور قرآن ہمارے پاس آ گیا۔ اگر آپ ڈینائی کریں گے اجماع کی حیثیت کو، تو پھر یہ جو قرآن ایک کتابی شکل میں ہے یہ اجماع کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے، اتنی ہی بڑی بات ہو جائے گی۔ آگے جمعے کی کتنی اذانیں ہوتی ہیں جی؟ جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، اور حضرت عثمان غنی کے ابتدائی دور میں جمعے کی 1 اذان ہوتی تھی۔ آج ہر جگہ پہ 2 اذانیں ہو رہی ہیں، اور اس کی لاجک یہ تھی کہ قرآن میں فرمایا گیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب آپ کو پکارا جائے، ندا دی جائے جمعے کے لیے، تو پھر خرید و فروخت چھوڑ دو، جلدی جلدی مسجد میں آ جاؤ۔ ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دور دور تک اسلام پھیلا ہوا تھا، تو آپ نے محسوس کیا کہ اذان ہو جاتی ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نے کہا یہ تو واجب ہے کہ اذان ہو جمعے کی تو مسجد میں جانا واجب ہے، ضروری ہے، تو اس وجہ سے لوگ تو گناہگار ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا، ایڈوائزری بورڈ کے سامنے بات رکھی گئی، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، تو جیسے اذان کی آواز آتی ہے پھر وہ کاروبار بند کرتے ہیں اور تیاری شروع کرتے ہیں، تو پھر تاخیر ہو ہی جاتی ہے۔ نہیں، پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایک اذان کا اضافہ کر لیتے ہیں، ایک اذان کا اضافہ ہو جاتا ہے، تاکہ پہلی اذان ہو آدھا گھنٹہ پہلے تو سارے الرٹ ہو جائیں کہ ہاں بھائی الارم بج چکا ہے، اب ہم نے کام چھوڑ دیں اور اب ہم مسجد میں پہنچ جائیں۔ کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، آج بھی ہر مسجد میں 2 اذانیں جمعے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے اجماع کے ذریعے سے، ان کے متفقہ فیصلے کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، اجماع صحابہ کے ذریعے سے، مطلب اس کی حیثیت ہے تبھی اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ نماز تراویح کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اس کے یعنی نماز تراویح میں جو جماعت تھی اور باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت تھی، الف لام میم الحمد سے لے کر والناس تک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اجماع ہوا، اور اس طرح سے یہ ہم تک پہنچا۔ اور بھی کئی مثالیں ہیں، یہ صرف میں وقت کے خیال رکھتے ہوئے یہ 2-3 مثالیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ورنہ سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اب آپ کہیں جی آج کے دور میں بھی جمع ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، ہوتا بھی ہے۔ حالانکہ مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومتی سطح پہ ادارے بنے ہوئے ہیں باقاعدہ طور پہ، جو نئے پیش آنے والے مسائل پر اپنی ایک رائے دیتے ہیں، اور اس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف فیلڈز کے ڈپارٹمنٹس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنی رائے دیتے ہیں،
پھر اس رائے کو پیش کیا جاتا ہے مختلف لوگوں کے پاس جو وہاں نہیں آ سکتے، ان کے اداروں میں بھیجا جاتا ہے، اور اگر اس سے اتفاق کرتے ہوں تو ان کے دستخط لیے جاتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بھی اس پر متفق ہیں، اور اسی کو ہی اجماع کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں دیکھا جائے تو وفاقی شرعی عدالت جو فیڈرل شریعہ بورڈ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس نہج پہ، اسلامی نظریاتی کونسل کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اوورآل دیکھا جائے، انڈیا میں اسلامی فقہ اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ کام کر رہا ہے، جدہ میں OIC کے نام سے جو ہے وہ ایک ادارہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ سارے ادارے اجماع، اور آپ کہیں کہ کوئی ایسی مثال ہے کہ اجماع کے ساتھ کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے۔ یہ 2020 میں کرونا آیا تھا، ہر مسجد کے باہر لگ گئے تھے نا کہ وہ 2-2 فٹ کا فاصلہ رکھیں صفوں کے درمیان، وہ اجماع کے ذریعے فیصلہ ہوا تھا کہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو اس میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے اوپر آپ کرنسی نوٹ یوز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کسی صحابی کے دور میں یہ 5، 10، 20، 5000 والے کرنسی نوٹ مجھے دکھائیں، نہیں ملیں گے۔ یہ کرنسی نوٹ، اس پر اجماع ہوا تمام امت کا کہ ٹھیک ہے جی، یہ ان کی حیثیت جائز ہے، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے لاٹری ایک چلتی ہے۔ اب یہ لاٹری والا تصور جو تھا، یہ بھی ایک ایسی چیز تھی کہ جو اس دور میں نہیں تھا۔ جیسے یہ بولی والی کمیٹی بھی میرا خیال ہوتی ہے، وہ لکی کمیٹی بھی کچھ بولتے ہیں، جس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ سب نے پہلی شاید انسٹالمنٹ یا قسط جمع کروانی ہوتی ہے، پہلی کمیٹی، اور پھر پرچیاں ڈالتے ہیں، تو جس کے نام کی پرچی نکل آتی ہے وہ باقی کمیٹیاں نہیں دیتا، بلکہ وہ ساری اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب اس کا عدم جواز کہ یہ جائز نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے۔ بینکنگ کا جو نظام ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں، ابھی آ کے کچھ اسلامائز اگرچہ کر رہے ہیں، کچھ ونڈوز وغیرہ قائم کی، لیکن اوورآل بینکنگ کے نظام کا جو ہے سود پر ہونا، اس پر اجماع ہے، یہ سود پر قائم ہے، ساری امت کا اجماع ہے۔ تو مطلب یہ کہ آج کے دور میں بھی یہ اجماع کے ساتھ مسائل حل ہوتے ہیں، آج کے دور میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ تو میں نے عام سی چیزیں کی، بڑی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جیسے ایک یہ جس وقت یہ بہت زیادہ حملے وغیرہ ہو رہے تھے، دہشت گردی ہو رہی تھی، تو اس وقت پیغام پاکستان کے نام سے ایک باقاعدہ رسالہ یا ایک جو ہے اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء نے اپنے اپنے دستخط کیے تھے، اور اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ جو اس طرح سے کوئی کوشش کرتے ہیں اور ان کا کام دہشت گردی وغیرہ، اور ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جہاں پہ بھی کوئی لوگ غلط کام کر رہے ہوں گے ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے، اور اس طرح سے اگر کوئی کریں گے تو وہ ان کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی رائے ہے۔ اور اس میں جتنے بھی یہ خوارج تھے، طالبان وغیرہ تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ دیا گیا کہ یہ سارے غلط ہیں، یہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ یہ آج بھی آپ پیغام پاکستان کا اعلامیہ جو ہے گوگل کریں، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ بھی اجماع تھا۔ تو بہرحال یہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے تحت آتی ہیں۔ اور آخری جو ہمارا آج کا ہے سبجیکٹ، وہ ہے قیاس۔ قیاس کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اندازہ لگانا۔ یہ چیز ہے اور اس کے سامنے دوسری، اچھا اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور پھر جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس کا بھی لگا دینا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک شے کا حکم قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس حکم کی ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، اور جس وجہ سے وہ حکم لاگو ہوا ہے، اگر وہی وجہ کسی دوسری چیز میں بھی پائی جائے تو اب دونوں کے اوپر ایک طرح کا حکم لگا دینا قیاس کہلاتا ہے۔ اس کو آپ مثال کے ذریعے سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا کہ شراب کے بارے میں حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے۔ حدیث میں کہا گیا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس وقت یہ احکام آ رہے تھے، اس وقت جو شراب کی کیفیت ہوتی تھی، وہ کھجوروں کو بوائل کرتے تھے، اس کا رس نچوڑ کے، یا انگوروں کے رس کو بوائل کرتے تھے اور اس کے ذریعے شراب بنایا کرتے تھے، نشہ آور تھی۔ ذاتی طور پہ کھجور جائز ہے، ذاتی طور پہ انگور حلال ہے، لیکن اس کی ایسی چیز بنا لی کہ جس سے نشہ آ گیا، جس کو استعمال کرنے کے بعد انسان جو ہے نشے کی کیفیت میں چلا گیا، وہ حرام ہے۔ آج کے دور میں جو چیزیں چلتی ہیں، افیون ہے،
یا اس کے علاوہ جو ہے ہیروئن ہے اور دیگر چیزیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کو کوئی صریح حدیث نہیں ملے گی کہ افیون کے بارے میں کیا حکم ہے، ہیروئن کے بارے میں کیا حکم ہے، ان چیزوں کے بارے میں کیا حکم. ان کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھنا پڑے گا شراب حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ نشہ آتا ہے. تو پھر یہ اصول بنا دیا کہ جس شے سے بھی نشہ آئے گا وہ کیا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ سارے بولیں، اسے کہتے ہیں قیاس. آگے چلتے ہیں جی. ایک حدیث ہے لا یارث القاتل، کہ قاتل جو ہے نا اسے وراثت نہیں دی جائے گی. آپ اس کو یوں سمجھیں مثال سے کہ ایک شخص ہے، بڑی جائیداد کا مالک ہے اور اس کے وارث بھی ہیں جن کو اس کے مرنے کے بعد وراثت ملنی ہے. کسی ایک وارث نے جائیداد کے لالچ میں آ کر اسے قتل کر دیا کہ جلدی جائے، جان چھوٹے، ہمارے پاس دولت آ جائے. شریعت کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنا حق لینے میں جلدی کی ہے اور کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے، اب جو قاتل ہے اسے وراثت سے محروم کر دیا جائے گا. اسے وراثت، یہ حدیث ہے. لیکن دوسری طرف ایک حکم آیا، یار ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا 20% یا 10% حصہ جو ہے وہ فلاں شخص کو دے دیا جائے. اسے پتا چل گیا کہ میرے بارے میں یہ وصیت ہوئی ہے. 1-1.5 سال تو اس نے انتظار کیا کہ شاید فوت ہی ہو جائے، میرے پاس مال آ جائے، لیکن وہ بندہ نہیں گیا. اب اس نے کہا کہ چلو جی اسے قتل کر دیتے ہیں. قتل کر دیا. اب قتل ہونے کے بعد کیا جس کے بارے میں وصیت کی گئی ہے اسے مال دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ اس بارے میں نہ قرآن میں کوئی حکم ہے، اس بارے میں نہ حدیث میں کوئی حکم ہے. تو اصول یہ رکھا گیا کہ قاتل کو وراثت سے کیوں محروم کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنا حق لینے میں جلدی کی ہے. اسی طرح جس کے بارے میں وصیت کی گئی ہے اسے بھی اس حق سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے بھی اپنا مال لینے میں. اور یہ حکم کس وجہ سے لگایا جائے گا؟ قیاس کی وجہ سے. ورنہ تو آپ کہیں گے نہیں جی قرآن اور سنت سے ملے گا پھر ہی فیصلہ کریں گے، اب نہیں مل رہا تو بیٹھے رہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے، آپ محدود کر دیں گے. تو یہ آگے یہ دیکھیں جی، جمعہ کے وقت ابھی ہم نے بات کی، کہا گیا کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اگر خرید و فروخت میں مشغول ہوگے تو کیا ہوگا؟ جمعہ لیٹ ہوگا، رکاوٹ بنتے ہیں خرید و فروخت جمعے کے لیے. بندہ یہ کہتا ہے جی میں خرید و فروخت نہیں کر رہا، میں شادی کی تقریب میں جا رہا ہوں، عین جمعے کے وقت نکاح کی تقریب ہے، تو کیا نکاح کی وہ تقریب جمعے میں رکاوٹ ہے؟ جمعے میں رکاوٹ ہے تو اس پہ بھی وہی حکم ہوگا جو خرید و فروخت کا حکم ہے. اگرچہ قرآن میں صرف یہ ہے کہ خرید و فروخت ترک کر دو، لیکن چونکہ ریزن کیا ہے ترک کرنے کی کہ جمعے کے لیے دیر نہ ہو، جمعے میں رکاوٹ نہ بنے. اب اگر کوئی نکاح کا میں نے مثال دی، کوئی اور کام بندہ خرید و فروخت نہیں کر رہا، بندہ گلی محلے میں کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، میچ دیکھ رہا ہے گھر میں بیٹھا، کیا وہ اس کا عمل جمعے میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ اگر تو بن رہا ہے تو پھر اس پہ بھی وہی حکم لگے گا جو خرید و فروخت پہ لگا ہے. اسے کہتے ہیں قیاس. اور آپ کہیں جی قیاس چلے ہم نے عقلی طور پہ تو ثابت کر دیا ہے، اس پہ دلائل بھی ہیں. بالکل ہیں. حضرت معاذ بن جبل کی جو روایت انہوں نے کہا تھا میں اپنی رائے سے، قیاس میں رائے ہی ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اس چیز میں یہ حکم ہے، چلے میں بھی دیکھتا ہوں اس چیز میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم حکم لگا دیں. اس کے علاوہ ایک صحابیہ عورت حضور کی بارگاہ میں آئیں، انہوں نے عرض کی حضور میرے والدین بوڑھے ہیں، میں حج کرنا، ان کے اوپر حج فرض تھا، بوڑھے ہیں، حج نہیں کر پائے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں اب حج کروں ان کی طرف سے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا خیال ہے اگر ان کے ذمے کوئی قرض ہوتا تم ادا کرتی؟ حضور ضرور ادا کرتی. تو فرمایا یہ حج جو ہے جو فرض تھا یہ اللہ کا قرض ہے، یہ بھی ادا کرو. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت کو قرض کے معاملے پر قیاس کیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیاس جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غیر ضروری ہو، بلکہ یہ بھی شریعت کے اندر موجود ہے. تو یہ 4 ماخذ شرع ہیں جی بنیادی طور پہ، بیسک سورسز آف شریعہ. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ قرآن. دوسرے نمبر پہ سنت کے بعد اجماع کے بعد قیاس. قرآن کے بارے میں سمجھ آ گئی. سنت کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں، ایک جس میں حضور نے زبان سے کچھ کہا، دوسرا جس میں آپ نے کچھ کر کے دکھا دیا، تیسرا نہ آپ نے کچھ کہا نہ کچھ کر کے دکھایا، آپ کے سامنے کسی تیسرے بندے نے آ کے کچھ کیا یا کچھ کہا
اور آپ اس پر خاموش رہے، یہ بھی سنت اور حدیث ہے۔ کیونکہ اگر وہ کام غلط ہوتا تو حضور چپ نہ رہتے، حضور فوراً جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اصلاح فرما دیتے، یا اس کو آپ تو اس کی بہ کنی کر دیتے۔ جیسے وہ ہمارے سامنے روایات ہیں، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جا بلاؤ اسے، آئے، فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، تم نے صحیح نماز نہیں پڑھی۔ نہیں تو کیا جاتا رہے، لیکن حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام مرتبہ ہے شارع کی حیثیت سے، آپ جو ہے وہ فوراً اصلاح فرماتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے کون سا سورس پڑھا؟ اجماع۔ اجماع کا مطلب کیا ہے؟ تمام امت کے علماء کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا، جمع ہو جانا۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ قیاس۔ قیاس ہے کہ ایک حکم کو دوسرے حکم پر اندازہ لگانا، شرط یہ ہے کہ دونوں کے اندر ریزن سیم ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کی ریزن اور ہے دوسرے کے اور ہے تو اہم ہی قیاس لگاتے رہے، ایسے نہیں۔ ریزن سیم ہونی چاہیے، ویلڈ ہونی چاہیے کہ ہاں یہی ریزن ہے، اس کے علاوہ کوئی ہونی نہیں چاہیے، تو پھر جو ہے قیاس کا حکم ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جی۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہری باتیں رہ جاتی ہیں، وقت کو بھی ہم نے ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ باقی تو وہ اس کا جواب مل چکا ہے کہ ہر بات کا حدیث میں ہونا ضروری ہے، نہیں ہے۔ یہ جب بھی بات کریں نا، کس حدیث سے ثابت ہے؟ بھائی ہر بات کا حدیث میں ہونا ضروری ہوتا تو باقی جو دو آپ کے سورسز آف شریعہ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ پھر میں آپ سے کہوں کہ یہ موبائل کا حدیث سے ثبوت دیں، یہ لیپ ٹاپ کے ذریعے پڑھانے کا حدیث سے ثبوت دیں، ٹھیک ہے، پھر میں آپ سے کہوں کہ جناب یہ اسپیکر کے ذریعے سے نماز پڑھانے کا حدیث سے ثبوت دیں، بڑی چیزیں ہو جائیں۔ اچھا، جنگ ہوتی تھی نا، جنگ ہتھیاروں کے ذریعے ہوتی تھی۔ ایک اور جنگ کی قسم ہے بایولوجیکل وار، جو بایولوجیکل ویپن کے ذریعے ہوتی ہے۔ بایولوجیکل ویپن ہوتا ہے وائرس کے ذریعے، کسی ملک میں وائرس پھیلا کے، دشمن ملک میں وائرس پھیلا کے اس کا خاتمہ کر دو، انہیں کمزور کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح سے جنگیں نہیں تھیں۔ اب دیں مجھے حدیث سے بایولوجیکل ویپن جو ہے اس کی مثال کے حدیث سے آپ کو حکم ملے۔ ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے اور سرجریاں ہوتی ہیں، ایک انسان اس کے اعضاء کو نکال کے دوسرے انسان کے اعضاء میں فٹ کیا جاتا ہے، ایک انسان کا خون دوسرے انسان کو دیا جاتا ہے، بلڈ ڈونیشن ہوتی ہے۔ حدیث سے ثابت کریں، قرآن سے ثابت کر دیں، پھر تو وہی بات ہوگی کہ ہم بیٹھے رہیں گے ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، کوئی چیز ہمارے سامنے رزلٹ نہیں آئے گا۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، ان دونوں کی اپنی ویلیو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں۔ حدیث اور قرآن اصول ہے، اس میں اصول بیان کر دیا ہے۔ اب اگر آج کے دور میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جو حدیث کے اصول سے متصادم ہو، مخالف ہو، پھر تو obviously اسے ڈینائی کیا جائے گا، لیکن اگر مطابق ہے انہی اصولوں کے تو پھر اسے ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ سمپل سی بات ہے۔ نہیں تو ہمارے ہاں یہ ایک ہے کلچر، چھوٹی سی بات پہ جو ہے نا وہ حدیث کا ثبوت، حدیث کا ثبوت۔ پھر اکثر تو یہ بھی جی وہ اسلام 360 ایپ میں جو ہے وہ ضعیف حدیث لکھی ہے تو یہ لکھی ہے، اب 360 والے نے لکھی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ضعیف حدیث کے لیے بھی آپ، بلکہ میں آپ سے سجیسٹ کروں گا، اور آپ میرا یوٹیوب چینل وزٹ کیجئے گا بصیرت ٹی وی کے نام سے، وہاں پہ نا اصول حدیث کورس پڑھا ہے، پورا اصول حدیث کورس، 4 یا 5 لیکچرز ہیں، اس کو ضرور سنیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حدیث کے بارے میں جو ضعیف کی رٹ لگاتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھئی ضعیف کے بارے میں امت کے جو علماء ہیں ان کی کیا رائے ہے، اور آج کے علماء نہیں، وہ علماء جنہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے تو ان کے نزدیک ضعیف سے کیا مراد ہے؟ ضعیف سے مراد یہ نہیں کہ بس ضعیف ہو گئی تو بس حدیث کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ حدیث متن کی وجہ سے ضعیف ہو رہی ہے یا سند کی وجہ سے ضعیف ہو رہی ہے، بہت فرق ہے دونوں چیزوں میں، تو وہ وہاں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ کلیئرلی اس کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ دوسرا تھا ناسخ اور منسوخ کا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ میں آپ کو عرض کر دوں، کبھی بھی حدیث بھی ہے، سب کچھ ہے، کبھی بھی کسی ایک آیت، کسی ایک حدیث سے آپ حکم اخذ نہیں کر سکتے۔
میں نے ابھی رات کو تلاوت کی نا یہ 29ویں پارے کی تراویح میں، تو اس میں ایک آیت ہے عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا۔ کچھ لوگ اس حدیث کو پڑھ کے نا علم غیب کی نفی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب وہ ہے اور وہ غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن اس کی اگلی آیت نہیں پڑھتے۔ اگلی آیت میں فرمایا الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے اپنے رسولوں میں سے جسے وہ منتخب فرما لے۔ جب آپ ایک آیت یا ایک حدیث کو پڑھیں گے تو اس سے آپ حکم مستنبط نہیں کر سکتے، آپ کو دیکھنا پڑے گا، یہ جاننا پڑے گا کہ اس آیت کا، اس حکم کا جو ہے وہ نزول کب ہے، کس دور میں ہے، کس وقت میں ہے۔ اگر ایک آیت اسلام کے ابتدائی زمانے کی ہے اور ایک آیت اسلام کے آخری زمانے کی ہے، آپ ابتدائی زمانے والی آیت پہ عمل نہیں کریں گے، آخری زمانے والی آیت پہ عمل کریں گے۔ اس کی میں مثال دے دوں، شراب کے بارے میں جو حکم آیا نا 4 ادوار میں آیا، 4 ادوار میں۔ پہلے دور میں کہا گیا کہ تو یہ لوگ جو ہے یہ پھلوں سے والنخیل والاعناب ومن تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، ٹھیک ہے جی، کہ یہ رزق یہ اس سے شراب بنا لیتے ہیں اور عمدہ رزق بھی بناتے ہیں، کس سے؟ من الثمرات، اعناب سے، کھجوروں وغیرہ انگوروں سے، اور یہ 3-4 چیزیں بیان کی۔ پہلا حکم یہ تھا۔ دوسرا حکم آیا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب کے بارے میں، خمر کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں فیہما اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ تیسرا حکم بعد میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو۔ چوتھا حکم آیا جس میں کہہ دیا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، جس میں کہہ دیا گیا شراب ناپاک ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے۔ اب آپ پہلے حکم کو لے لیں یا دوسرے حکم کو لے لیں، قرآن تو کہہ رہا جی شراب کے اندر لوگوں کے لیے فائدہ ہے، اور بھئی وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ اس کی ناسخ قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ یا تیسرے حکم کو لے لیں کہ جی قرآن نے صرف یہ منع کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تب شراب نہیں پینی، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، یعنی اس کے علاوہ نشہ کر سکتے ہو۔ اور بھئی اس کے اگلی آیت بھی دیکھ لو، ان چاروں کو ملا کر کے رزلٹ نکالا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ، مطلب منسوخ جس کا حکم پہلے تھا بعد میں ختم کر دیا گیا، اور ناسخ جس نے آ کر اس حکم کو ختم کیا۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جس سے آپ کو یہ واضح ہوگا کہ ایک حکم تھا، بعد میں اس میں تبدیلی آ گئی، اس میں ترمیم ہوئی یا اسے ختم کر دیا۔ یا شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا 20 آیات ہیں قرآن پاک کی جو منسوخ ہیں، 20 آیات شاہ ولی اللہ نے لکھا، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ہاں یہ آیات جو ہے منسوخ ہے، یعنی ان کے حکم جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور ان کی جگہ پہ نئی کون سی ہیں وہ بھی بتا دیں کہ یہ نہیں ہے، ورنہ تو آپ کسی ایک کو لے کے بیٹھے ہوں گے اور جو منسوخ ہو چکی۔ میں ضمن ایک عرض کر دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ مسجد میں گئے، ایک شخص لوگوں کو کھڑے ہو کے باز و نصیحت کر رہا تھا، لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ حضرت علی نے کہا اسے بلا کے لاؤ، لوگ اسے بلا کے لے آئے۔ میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ دین سکھا رہا ہوں، لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا تمہیں پتہ ہے قرآن کی کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا۔ حضرت علی کے الفاظ سنیں، فرمایا اسے اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک کے آؤ، اسے یہی نہیں پتا کون سی ناسخ اور کون سی منسوخ ہے، تو یہ لوگوں کے سامنے اس آیت کو بیان کرتا رہے جو منسوخ ہو چکی ہے، یہ تو دین غلط بتا دے گا۔ یہ مزاج رہا ہے امت کا کہ دین کی بات ہمیشہ ایسی جگہ سے سیکھی جائے جہاں سے پختہ دلیل ہو، یہ نہیں کوئی کیمرہ لگا کے یوٹیوب پہ بیٹھ جائے تو بس نہ کوئی ڈگری ہے، نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے، نہ کچھ اور ہے، بس جیسی مرضی بھی آپ ہیں، بس آپ کو بولنا آتا ہے تو مطلب آپ دین سکھا سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ تو یہ اصول ہے ناسخ اور منسوخ اور باقی چیزیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ان کے بغیر آپ نہیں آگے بڑھ سکتے۔